ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے عامر مغل صاحب نے بریک سے پہلے ان خدشات کا اظہار کیا کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. ان کا یہ خدشہ ہے کہ مجھے یا آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر ہمیں ہائی کورٹ میں بھی پیش نہیں کیا جائے گا. خلیل طاہر سندھو صاحب سینئر وکیل بھی ہیں, سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. یہ بتائیے کہ جو ان کے خدشات ہیں کیا یہ آپ کے مسودے میں ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر آپ ہمیں پیش نہیں کریں گے, اور کیا آپ واقعی میں جو کرنٹ چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ ان کو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ بنانے جا رہے ہیں؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ بات جس کا پورے فسانے میں ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. کیا مریضے آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں, میں آپ کو, کیا مجھ سے یہ توقع آپ کر سکتی ہیں کہ ایسا کام پہ میرے جیسا بندہ جو آپ سمجھ گئی میری بات کو کہ جس چیمبر سے میرا تعلق رہا ہے میں ایسا کام کر سکتا ہوں. افواہیں تو یہ ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایلیویٹ کر کے لے کے جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ایلیویٹ کیسے کر دیں گے, کیسے, کس طریقے سے, کون سے کانسٹیٹیوشن؟ تو پھر جلدی کیوں؟ کیونکہ وہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں. اچھا اگر ہم لیٹ کریں تو پھر کہتے ہیں لیٹ کیوں کیا؟ پچھلی دفعہ قاضی فائز صاحب کا پہلے نام آ گیا. مغل صاحب پلیز. چلیے آپ کوشش کریں گے کراس ٹاک میں ہم جواب سنیں. مغل صاحب پلیز, مغل صاحب بھائی پلیز. اب سب کا جواب میں کوشش کروں گی, سب کا آہستہ آہستہ سب کا جواب آ جائے. مائک بڑے. اچھا دوسرے نمبر پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی قسم کی. اب بھی میں عمر بھائی سے کہوں گا کسی طریقے سے کوئی ہارمنی پیدا کریں. کوئی اب بھی, حالانکہ ہمارے لیڈرز کہتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈائلیگ نہیں ہو سکتا, چونکہ آپ کہتے ہیں ڈائلیگ پیپلز پارٹی سے اور نون سے نہیں ہو سکتا, لیکن ہم اب بھی چاہیں گے کہ کسی طریقے سے جو کامنلٹیز ہیں ان پہ اکٹھا ہو جائیں. مگر شیلا صاحبہ, جو انہوں نے سینٹ کے اندر ایک بل پاس کیا ہے, تمام پارٹیز ہیں اس کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی بھی, سلیم مانڈوی والا صاحب کی طرف سے دستخط آئے ہیں کہ جی اسلام آباد ٹیریٹری کے اندر کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا, اس کے نتیجے کے اندر 3 سال کی سزائیں دی ہوئی. اچھا, اس میں یہ نہیں کہا کہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں, 7 دن پہلے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. یہ طریقہ ہے, اور یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے وہ سارے کنٹریز جس میں 18 سیزن گزارے ہیں عمران خان نے, ان سب میں یہ ہے کہ آپ نے پرمیشن لینی ہے, وہ جگہ دے دیں گے, وہاں کر لیں گے. دے دیں گے اگر اس آدمی ملی نہیں تھی کیا جو انہوں نے پرمیشن کے بات کیا تھا وہاں پہ ملی تھی. دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, اس کو بڑی سنجیدگی سے, آپ کو سنگھانی میں بھی کیا, سب جگہ آپ نے جلسہ کر لیا, ٹھیک ہے. اب اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اتنے دن رک جائیں, تو آپ کہہ رہے نہیں ہمیں اپنے لیڈر کو آزاد کرانا ہے, ہم نے جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہونے دینی, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلے کی طرح دھرنا بٹھا دیں گے اور اس طرح سے ہوگا, تو وہ تو نہیں ہونے دینا تھا. مگر جس طریقے سے ان کے لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں ان کے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے, ان کو مارا پیٹا گیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایس سی او کے جتنے بھی یہاں پہ سربراہان آئیں گے کیا وہ اس چیز کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ اور آپ ساری سیکیورٹی جو فورسز ہیں وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. دھماکہ ادھر کراچی میں جہاں آپ کا شہر ہو گیا, ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ بات ہے جہاں کہیں پہ سوسائڈل اٹیک کو بہت مشکل سے روکا جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کراچی میں ایک ہو گیا, تو آپ کہہ رہی ہیں خیبر پختونخوا میں روز ہو رہے ہیں, دن رات ہو رہے ہیں, اس کے اوپر ہوئے ہیں, یہ روز نہیں ہو رہے. جس پہ ایکسس ملتا ہے وہ ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہو گیا نا, تو ہم اس کے لیے پریشان بھی ہو گئے, فوراً کام بھی کر رہے ہیں. اب جو اصل بات ہے وہ میں کرنا چاہ رہی ہوں, جو یہ کہہ رہے ہیں کامران مرتضیٰ کی اور سب کی. دیکھیے جب ان کے لیے کنسنسس کے لیے گئے تو 3 جو تھے آرٹیکل, ان پہ جو چینجز کی تھیں, امینڈمنٹ کی تھی, ایک 8 تھا, ایک 51 تھا, اور ایک 106 تھا. تو جب چیئرمین بلاول نے گورنمنٹ سے بات کی, گورنمنٹ نے اتنی لچک دکھائی کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو امینڈمنٹ ہم لا رہے ہیں اس پہ مولانا کو اعتراض ہے تو ہم انہیں ٹیبل ہی نہیں کرتے. تو یہ کنسنسس لیول ہے. پھر 199 شاید, آئی تھنک 199 میں ایک ورڈ کا مسئلہ تھا, تو اس پر بھی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم واپس لے لیتے ہیں. تو جہاں پہ کنسنسس ورڈ ٹو ورڈ ہونے کی کوشش ہو رہی ہو اور ہو رہا ہو, وہاں پہ آپ
اکیلے علمبردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہاں سے آئین کے وفادار وہ آ گئے اتنے کیا کہنا چاہیے ٹھیکیدار؟ آپ پرویز مشرف کے آپ کے اس کے کیا کرایا تھا اس نے پولنگ ایجنٹ چیف پولنگ ایجنٹ, اور آپ 63A ری رائٹ ہوا اس کے پہرے دار, 63A ری رائٹ کے پہرے دار آپ کے زمانے میں پنجاب اسمبلی میں بغیر الیکشن کے پرویز الہی جو ہے وہ سی ایم بنوانے والے, اور اچانک دھڑم دھڑم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو ختم کر دینے والے ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے گھر میں آئین بنائے گئے, یہ آئین کے پہرے دار. مگر پھر کنسنسس کی ضرورت ہے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ہے جب تک نہیں ہوگا اس کے اندر ان کو شامل کرنا پڑے گا. یہ کسی چیز جو بھی تیار نہیں ہے. آج کی بھی APC میں انہیں بلایا گیا تھا, انہوں نے کہا نہیں پہلے عمران خان. میں ایک آخری بات بتا دوں, ایک قرارداد آئی تھی نیشنل اسمبلی میں, اور انہوں نے کیا پی ٹی ایم کے ساتھ کیا KP میں, پی ٹی ایم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا KP میں, ان کے گھر ان کے کیمپس چلا دیے. اچھا یہ ڈیموکریٹک رائٹ دیں گے. ٹھیک ہے عامر مغل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. خلیل طاہر سندھو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ نہ صرف دنیا بلکہ پاکستان کی عوام جو ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہی ہے, اور یہ امید کر رہی ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے بنیادی حقوق ہیں وہ اس پاور پالیٹکس کے اندر جو ہیں وہ نظر انداز نہ ہو جائیں بلکہ وہ شہید نہ ہو جائیں, اور یہی کچھ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل پیکیج میں ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے میرے اور آپ کے قانون اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب کیے جائیں گے.